بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ نماذج من نسل جاہلی، کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ نثر کے نماذج ہیں، نمونے ہیں۔ تو نثر کے نمونے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو امثال ہے، دوسرا حکم ہے۔ تو کچھ جو ضرب الامثال جو اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ پھر کچھ حکم وہ سب بھی بیان کیے جائیں گے، اور کچھ عرب کے خطبات ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اس میں یہی ذکر کیا ہے مصنف نے۔ دیکھیے امثال میں سے پہلا کیا ہے؟ قالت العرب فی امثالها، عرب جو ہے اپنے امثال میں کیا کیا کہتے ہیں؟ اذا سلمت الجلۃ فالنیب حدر، جلہ کہتے ہیں جلیل کی جمع ہے جلہ، بڑی چیز۔ اس سے مراد ہے کہ مضبوط اور توانا اونٹ، یہ مراد ہے۔ نائب کہتے ہیں الناقۃ المسنہ، وہ اونٹنی جو بوڑھی ہو جائے۔ اور حدر کہتے ہیں معاف کو، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا اس کا خون حدر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی چاہے اس کو قتل کر دے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اذا سلمت الجلہ، اگر مضبوط اور توانا اونٹ محفوظ ہوں، فالنیب حدر، تو بوڑھی اونٹنیوں کا مر جانا کیا ہے؟ بوڑھی اونٹنیوں کا خون کیا ہوگا؟ معاف ہوگا۔ اب یہ کیا ایک مثل ہے، یہ کب کہی جائے، یہ مثل کب کہا جائے گا؟ کہہ اذا سلم ما ينتفع به حان ما لا ينتفع به، جب محفوظ رہے وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کہ جو فائدہ مند چیز ہے اگر وہ محفوظ رہے، اور جو غیر فائدہ مند چیز ہے وہ نقصان، وہ کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، تب جا کر کے یہ بات کہی جائے گی، یعنی یہ مثل کہا جائے گا اذا سلمت الجلۃ فالنیب حدر، جو فائدہ مند چیز ہے وہ بچ جائے، تو جو بیکار کی چیز ہے اس کے ختم ہو جانے پر کوئی کسی کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے ان کنت ریحا ریحا، ان کنت ریحا فقد لاقیت اعصارا، ریح کہتے ہیں ہوا کو، تو اگر تم کیا ہو؟ ہوا ہو۔ لاقی ملاقات کرنا، تو تم نے ملاقات کیا کس سے؟ اعصار، اعصار کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر ہوا ہو تو ہوا سے بڑا کیا ہوگا؟ طوفان۔ تو اگر تم کیا تھے؟ ہوا تھے، تو تمہاری ملاقات کس سے ہو گئی؟ طوفان سے ہو گئی۔ یوزب للمدل بنفسہ اذا منی بمن هو ادہا منہ، یہ مثال کس کے لیے بیان کی جائے گی؟ وہ شخص جو بنفسہ اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہو، فخر کر رہا ہو اپنے آپ پر بہت زیادہ، اور اپنی طاقت، اپنی بڑائی، یہ سب۔ اذا منی بمن، جب اس کا مقابلہ، اس کا سامنا ہو جائے اس شخص سے، ہوا ادہا منہ، جو کیا ہو؟ اس سے بھی بڑا ہو، جو اس سے بھی بڑا ہو، تب جا کر کے یہ مثال پیش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اردو میں بھی کہتے ہیں ہم لوگ، شیر کو سوا شیر کا سامنا ہو گیا، شیر تھا اور اسے سوا شیر نے آ کر اس سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کنت ریحا فقد لاقیت اعصارا، یہ تو مشہور ہے۔ انک لا تجنی من الشوک العنب، کہ آپ جو ہے کانٹے سے انگور نہیں توڑ سکتے ہیں، کانٹوں کے درخت سے اگر کانٹوں، من الشوک، شوک کسے کہیں گے؟ کانٹے دار درخت یا کانٹوں سے، کہ تم کانٹوں سے انگور نہیں توڑ سکتے ہو۔ مطلب ای لا تجد عند ذی المنبت السوء جمیلا، کہ اگر منبت السوء، وہ شخص جس کے اخلاق برے ہوں، تو تم اس کے پاس لا تجد جمیلا، اچھے اخلاق والے کو نہیں پاؤ گے۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ مصرع کہا جاتا ہے وہاں پر، انک لا تجنی من الشوک العنب، کہ تم کانٹوں سے یا کانٹے دار درخت سے انگور نہیں توڑ سکتے ہو۔ اور اس کے اور بھی سنونیم بہت سارے ہیں مترادفات میں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس طرح کہا جاتا ہے ما تزرع تحصد، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اور بھی اس طرح بہت سارے ہوں گے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اگر ملے کہیں تو۔ اگلا ہے کہ ذکرنی فو کا حماری اہلی، حمارائی تسنیہ ہے۔ ذکرنی فو، فمن کہتے ہیں منہ کو، تو اس کا یہ اضافت کی شکل میں ہے۔ ذکرنی فو کا، تمہارے منہ نے مجھے یاد دلایا، کیا یاد دلا دیا؟ حمارائی اہلی، حمار کہتے ہیں گدھے کو، تو میرا اپنا گدھا، میرا اپنا گدھا، تمہارے منہ نے میرے گھر کے دو گدھوں کو یاد
دلا دیا۔ اصل کہانی یہ ہے، اصلہ ان رجلا خرج یطلب حمارین ضلا لہ، اس کا اصل یہ ہے کہ ایک آدمی نکلا دو گدھوں کو تلاش کرنے کے لیے، جو دو گدھے کیا ہو گئے تھے، ضل، گم ہو گئے تھے۔ فرآ امرأۃ، تو راستے میں اسے ایک عورت دکھی، فاعجبتہ، تو کیا ہو گیا، یہ اس کے پیچھے چل پڑا، نہیں کہ وہ عورت اس کو اچھی لگی ہوگی پیچھے سے دیکھ کر، جو بھی، فنسی الحمارین، تو اس کو دیکھنے کے چکر میں یہ اپنے گدھوں کو بھول گیا۔ فلما اسفرت عن وجہہا، اسفر یسفر، اسفار ہوتا ہے ظاہر کرنا، کھولنا، جیسے کہ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی مشہور، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ صبح جو ہے بالکل غلط میں نہ پڑھ کر کے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو، روشنی میں پڑھا جائے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو غلط کی ہیں، بہرحال جو بھی دیکھیں، فلما اسفرت عن وجہہا، جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا یا اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، رآ فمہا قبیحا، تو اس نے اس کے چہرے کو کیا دیکھا، قبیح، بدتر دیکھا، بدترین دیکھا۔ فقال هذا مثل، تو اس نے یہ مثل کہا تھا کہ ذکرنی فوق حماری اہلی، تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ دور سے دیکھ کر سہانا معلوم ہو لیکن اندر سے دیکھ کر کیا ہو، بالکل بیکار سا، تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے ذکرنی فوق حماری اہلی۔ پھر اگلی مثال ہے، تجشع لقمان من غیر شبع، تجشع لقمان من غیر شبع، تجشع کا معنی ہوتا ہے ڈکار لینا، تو لقمان نے ڈکار لیا، کس طرح، بغیر من غیر شبع، بغیر پیٹ بھرے ہوئے، یعنی ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہو، ڈکار لے رہا ہے۔ تو وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو چیز نہیں ہے اس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، یضرب لمن یدعی ما لیس یملک، یہ مثال بیان کی جائے گی اس کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے ایسی چیز کا جس کا وہ مالک نہیں ہے، جس کا وہ مالک نہیں ہے، تو اس میں یہ بات کہی جائے گی، تجشع لقمان من غیر شبع۔ پھر اگلا ہے، رمتنی بداعیہا وانسلت، رما یرمی، پھینکنا، اور انسلم نے کھسک لینا، تو رمتنی بداعیہا، اس نے میرے اوپر کیا پھینکا، اپنی بیماری کو میرے اوپر پھینک دیا، وانسلت، اور کھسک لی۔ یہ کب کہا جائے گا، یضرب لمن یعیر الآخر بما یعیرہ بہ، لمن یعیر الآخر، اعار یعیر، کیا کہیں گے اسے، عار دلانا، تو یہ مثال بیان کی جاتی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو عار دلائے، بما یعیرہ بہ، جو خود کیا ہے، اسی کے اندر ہو، خود اس کے اندر ہو، اس پر دوسروں کو عار دلا رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی شخص جو ہے اپنا عیب دوسروں کے سر تھوپ دے اور بھاگ جائے، تو اس وقت کہا جائے گا رمتنی بداعیہا وانسلت، کہ اپنی بیماری میرے اوپر تھوک کے چل دی۔ رب کلمۃ تقول لصاحبها دعنی، رب کلمۃ، بہت سی باتیں، تقول لصاحبہ، اپنے کہنے والے سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے، دعنی، کہ مجھے کیا کرو، چھوڑو، یعنی کہ وہ خود پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ کب کہا جائے گا، یضرب فی النہی عن الاکثار مخافۃ الاحجار، یہ مثال بیان کی جاتی ہے فی النہی عن الاکثار، زیادہ بولنے سے روکنے میں، یعنی بکواس نہ کرو، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا، مخافۃ الاحجار، لوگ اکتا جائیں گے۔ تو اس سمے یہ بات کہہ دیجیے گا اگر آپ، اور وہ سمجھدار ہوگا تو وہ بالکل کچھ اور نہیں کہے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہے اثر نہیں ہے یہ، اس کو اثر یسر اسرار سے اگر پڑھ لیں تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو، اسر حسوا فی ارتغاء، اسر حسوا فی ارتغاء، اس کا معنی ہے کہ کوئی آدمی جھاگ نکالنے کے بہانہ سے، اسر میں چھپ چھپا کر، کہ چپکے سے کیا کرتا ہے وہ، فی ارتغاء، دودھ کی گھونٹ پی لیتا ہے، دودھ کی گھونٹ پی لیتا ہے، یعنی جھاگ نکالنے کے بہانے سے دودھ سے کیا کر رہا ہے کہ دودھ سے میں جھاگ نکال دوں گا، دودھ سے، تو وہ اس کو دے دیا گیا جھاگ نکال دو، اب وہ کیا کر رہا ہے، اس سے دودھ پی لیا۔ یہ کب کہا جائے گا، یضرب لمن یریک انہ یعینک وہو یجر النفع الی نفسہ، یہ کہا جائے گا اس کے لیے، یریکا، جو تمہیں دیکھے اس طرح کہ انہ یعینک، کہ وہ تمہیں کیا کر رہا، مدد کر رہا، وہ یجر النفع الی نفسہ، حالانکہ وہ نفع اپنی جانب کھینچ رہا ہے، یعنی کہ تمہیں نفع نہ پہنچا کر کے وہ اپنی بھلائی دیکھ رہا ہے۔ وَأَصْلُ أَنَّ الرَّجُلَ يُؤْتَى بِاللَّبَنِ، اور اس کے اصل ہے کہ ایک آدمی کے پاس کیا لایا گیا، دودھ لایا گیا، فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُرِيدُ الرَّغْوَةَ خَاصَّةً، اور وہ یہ ظاہر کر رہا تھا
کہ وہ جو ہے اس سے جھاگ نکال رہا ہے خاص طور پر. فیشربھا، اور کیا کرتا ہے وہ جھاگ نکال رہا ہوتا ہے. وہ فی ذلک ینال من اللبن، اور لیتے ہوئے جھاگ نکالتے ہوئے کیا کرے گا وہ کچھ دودھ بھی اس سے نکال لے گا. ینال من اللبن فی ذلک، اسی دوران کیا کرے گا اس سے دودھ بھی اس سے نکال لے گا جھاگ نکالنے کے دوران. تو یہ مثال بیان کی جائے گی اس وقت کہ اس نے کیا کیا کہ دودھ سے جھاگ نکالنے کے بہانے سے اس نے دودھ بھی پی لی. تو یہ کب کہا جائے گا؟ یہ بتا دیا کہ جب کوئی آدمی تمہیں لگ رہا ہو کہ وہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اس میں. تب اگلا ہے اوسعتهم سبا واودوا بالابل، کہ میں نے انہیں کیا کیا، اوسع یوسف میں نے خوب زیادہ وسیع کرنا، سبا میں نے گالی، میں نے اسے خوب جم کر گالی دیا ان لوگوں کو. واودوا بالابل، اور وہ لوگ میری اونٹنی ہکا کر کے لے گئے. یہ کب کہا جائے گا؟ کہہ رہے اصل رجلا اغیر علی ابله فاخذت، کہ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اغیر علی ابله، ایک آدمی کے اونٹوں پر کیا کیا گیا، حملہ کیا گیا. تو اخذت، وہ لوگ کیا ہو گئے، نکل پڑے وہاں سے، یعنی کہ وہ لوگ بھگا لے گئے اس کی اونٹنیاں. فلما توارى المغیرون، تو جو حملہ آور تھے، جو لوٹنے والے تھے، وہ لوگ کیا ہو گئے، توارا، چھپ گئے. تو اس نے کیا کیا، صعید اکمتن، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا، وجعل یسبہ، اور ان کو گالی دینا شروع کر دیا. ثم رجع الی قومہ، پھر جب اپنے قوم کے پاس لوٹا، فسألوہ عن ابلہ، تو لوگوں نے اس سے پوچھا اونٹ کے بارے میں. فقال هذا المثل، تو اس نے یہ کہا، اوسعتهم سبا واودع بالابل، میں تو انہیں خوب جم کر گالی دیا، وہ لوگ اونٹ بھگا کر کے لے گئے. اگلا ہے احشفا وسوء قیلۃ، احشفا وسوء قیلۃ. حشف کہتے ہیں کہ وہ کھجور جو بالکل بیکار سی ہو، اور دوسری بات کہ کیل کسے کہیں گے، ناپنے کو. سوء قیلۃ یعنی صحیح سے ناپتا بھی نہ ہو، تب کہتے ہیں احشفا وسوء قیلۃ، کہ ایک تو ردی کھجور دے رہے ہو اور دوسرا اوپر سے ناپ بھی کم رہے ہو. تو یضرب لمن یجمع بین خصلتین مکروہتین، یہ اس کے لیے مثال بیان کی جائے گی جس کے اندر دو مکروہ خصلت ہو، دو خراب خصلت ہو. قد یجمع العیر، قد يحمل العیر من زعر على الاسد، یضرب لمن یاخذه الدهش والروع فحمله على ما ليس من تبعه. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عیر، گدھا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، عیر ہے، عیر شاید یہ لفظ، کہ کبھی کبھی گدھا جو ہے من زعر، گھبرا کر، یحمل، حملہ کر دیتا ہے شیر پر. کبھی کبھی گدھا گھبرا کر حملہ کر دیتا ہے شیر پر. تو یہ مثال اس کے لیے بیان کی جاتی ہے، یاخذہ الدهش والروع، جس کو اتنی زیادہ گھبراہٹ طاری ہو جائے، فحملہ علی ما لیس من طبعہ، اور اس کے بعد وہ حملہ کر دے ایسی جانور پر جس پر حملہ کرنا اس کی فطرت میں سے نہیں ہے. آخری ہے دیکھیے، قبل الرمی یرعش السہم، رم کہتے ہیں تیر چلانا، تو تیر چلانے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، یرعش السہم، سہم کہتے ہیں تیر کو، اور یراس کہیں گے اس کا جو پیکار وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو جما دینا. تو تیر چلانے سے پہلے تیر کو جما دیا جاتا ہے، یعنی یضرب للاستعداد للامر قبل نزولہ. کسی بھی کام کے اندر اگر آپ گھسنا چاہتے ہیں، اترنا چاہتے ہیں، قبل نزولہ، تو اترنے سے پہلے کیا ہے، آپ اس کام کے لیے مکمل طور پر تیاری کریں. اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے مثال بیان کی جائے گی. کچھ حکم ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک ہے من حکم العرب قولہم مسارع الرجال تحت بروق الطمع. مسارع الرجال، مسارع کہتے ہیں نقصان کو. تو لوگوں کا نقصان کب ہوتا ہے، تحت بروق الطمع، کب، طمع کہتے ہیں لالچ، کہ لالچ کے فریب کے نیچے، یعنی لالچ کے فریب میں پھنس کر کیا ہو جائے گا، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ حکمت کی بات ہے. کلم اللسان انکا من کلم السنان، زبان کا زخم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے کس سے، من کلم السنان، سنان کے نیزہ کے زخم سے. زبان کا زخم، زبان کا گھاؤ نیزے کے گھاؤ سے، نیزے کے زخم سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. رب عجلۃ تہب ریثن، تہب پڑھ سکتے ہیں، تہب پڑھ سکتے ہیں، حب یا حب سے. تو رب عجلۃ، عجلہ کہتے ہیں جلد بازی، تو کچھ جلد بازیوں سے کیا ملتا ہے ہمیں، ریثن، تاخیر، یعنی جلد بازی کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے، تاخیر کے سبب بن جاتی ہے.
وہب یہب میں دینا ہو جائے گا، حب یحب میں اڑانے کا معنی میں آتا ہے، تو سیدھا سیدھا ترجمہ کریں گے رب عجلۃ تحب الایثر، کہ کچھ جلد بازیں تاخیر کے سبب بن جاتی ہیں۔ العتاب قبل العقاب، سزا عتاب جو ہے سرزنش وہ سزا سے پہلے ہونی چاہیے۔ التوبۃ تغسل الحوبہ، توبہ تو توبہ ہی ہوتا ہے، اور حوبہ کہتے ہیں تغسل الحوبہ، اگر کوئی انسان گناہ کرے لیکن جلدی سے وہ اپنا گناہ کو ایکسیپٹ کر لے تو اس کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ دھل جائے گا۔ تو توبہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو دھل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ من سلک الجدد امن العثار، جدد کہتے ہیں صحیح راستے پہ چلنا، تو من سلک الجدد، جو صحیح راستے پر چلے گا، عثار کہتے ہیں ٹھوکر کو، تو وہ ٹھوکر سے محفوظ رہے گا۔ اول الحزم المشورہ، سب سے حزم، سب سے بہترین تدبیر کیا ہے؟ مشورہ ہے۔ رب قول انفذ من صول، کچھ باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ تلوار سے بھی زیادہ تیز سرایت کرتی ہے یا زیادہ کارگر ہوتی ہیں۔ انجز حر ما وعدہ، حر یہاں پر آزاد کے معنی شریف، شریف جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انجزہ، پورا کرتا ہے۔ اترک الشر یترکک، تم شر کو چھوڑ دو، شر بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ من ضاق صدرہ اتسع لسانہ، جس کا دل کیا ہو؟ تنگ ہو تو اس کی زبان لمبی ہو جائے گی۔ یدک منک وان کانت شلا، تمہارا ہاتھ تمہارا ہی ہے، یدک منک، تمہارا ہاتھ تمہارے جسم کا حصہ ہے، وان کان شلا، اگرچہ وہ کیا ہو جائے؟ شل ہو جائے۔ رب ملوم لا ذنب لہ، رب ملوم، لام یلوم مطلب ملامت کرنا، تو ملوم جس شخص کی ملامت کی گئی، تو بسا اوقات جس کی ملامت کی جاتی ہے لا ذنب لہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ بیچارہ بے قصور ہوتا ہے پھر بھی اس کی ملامت کر دی جاتی ہے۔ من مأمنہ یؤت الحذر، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یؤت الحذر من مأمنہ، حذر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر نقصان کے معنی کریں گے کہ نقصان آتا ہے، نقصان پہنچتا ہے اسی جگہ سے، من مأمنہ، جہاں سے انسان کیا ہوتا ہے؟ مامون ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، وہیں سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی ہے، جیسے کہ ایک ہے کہ حذر جو ہے یعنی کہ بچنا انسان کا، یہ تقدیر سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں حکم میں شمار ہوں گی۔ اب اس کے بعد خطب ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ قال ہانی بن قبیصہ الشیبانی لقومہ یحرضہم، ہانی بن قبیصہ شیبانی ہے، وہ اپنے قوم کو ابھار رہے ہیں۔ وَيَدُلُّكَ عَلَى مَذْهَبِ الْجَاهِلِيِّينَ فِي النَّثْرِ مِنْ تَفَكُّكِ الْمَعَانِ بضعف ارتباط الجمل۔ وَيَدُلُّكَ، اور یہ پورا خطبہ وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جاہلیین، زمانہ جاہلیین میں کیا طریقہ تھا نثر کا۔ اور من تفکک المعانی، آپ دیکھ پائیں گے کہ ان کے اندر معانی بالکل کیا ہے؟ کمزور ہیں، اور جملوں کی ربط بندش بھی وہ بھی کیا ہے؟ بالکل کمزور ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا یا معاشر بکر، اے بکر کی جماعت، ہالک معذور خیر من ناج مفرور، ہالک ہلاک ہونے والا عذر کے ساتھ، بہتر ہے کس سے؟ اس شخص سے جو بھاگ جائے ناجن بچ کر، جو بھاگ جائے بچ کر کے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی عذر کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے۔ ان الحذر لا ينجى من القدر، یہ تو اوپر بات آئی وہی والی حذر، یعنی کہ اگر کوئی انسان ہو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو تقدیر کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، احتیاط تقدیر کے مقابلے میں کام نہیں آتی۔ وَإِنَّ الصَّبْرَ مِنْ أَسْبَابِ الظَّفَرِ، صبر کیا ہے؟ کامیابی کے اسباب میں سے۔ المنیۃ ولد دنیا، المنیۃ ولد دنیا، ذلت، الدنیا ذلت، تو المنیا موت کو ترجیح دو نہ کہ ذلت کو، تو مطلب وہ کہ ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دو۔ استقبال الموت خیر من استدبارہ، موت کا سامنا کرنا بہتر ہے کس سے؟ اس کو پیٹھ دکھانے سے، یعنی کہ اگر سامنے سے آ رہا ہو موت تو موت کو گلے لگاؤ، نہ کہ تم بھاگ جاؤ۔ الطعن فی ثغر النحور اکرم منہ فی العجاز والدحور، فی ثغر النحور، نحر کہتے ہیں بالکل سینہ، تو سینے پر کیا کرنا؟ نیزہ کھا لینا، سینے پر نیزے کا کھا لینا زیادہ بہتر ہے۔ اکرم منہ فی الاعجاز والدحور، اعجاز کہ آپ اسے پشت پر یا کولہوں پر کیا کریں؟ نیزہ کھائیں۔ یا آل بکر قاتلوا فما من البنایا بدھ، قتال کرو اس لیے کہ موت سے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔
وخطب عبد المطلب عند سيف بن ذي يزن بعد انتصار الحبشہ. عبد المطلب جو ہے انہوں نے خطبہ دیا تھا سیف بن ذی یزن کے پاس جب وہ حبشہ پر جیت گئے تھے. تو اس نے یہ خطبہ دیا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيُّ الْمَلِكِ أَحَلَّكَ مَحَلًّا رَفِيعًا کہ اللہ رب العزت نے بادشاہ آپ کو بلند مقام دیا ہے. بادخن شامخن اور پرشوکت بلند مقام سے نوازا ہے. وَأَنبَتَكَ مَنبَتًا طَابَتْ أَرُومَتُهُ وَعَزَّتْ جُرْثُومَتُهُ وَنَبِيلٌ أَصْلُهُ وَبَسَقَ فَرْعُهُ فِي أَكْرَمِ مَعْدِنٍ وَأَطْيَبِ مَوْطِنٍ. وَأَنبَتَكَ مَنبَتًا اور آپ جو ہے ایسے خاندان سے ہیں. منبت ایسے خاندان سے ہیں. طابت ارومتہ جس کا جو ارومہ ہے جس کا جو نسب ہے وہ کیا ہے؟ طابت بہت ہی بڑا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ہے. وعزت جرثومہ جرثومہ معنی وہی ہے جس کا نسب یا جس کا نسل وہ بھی کیا ہے؟ بہت ہی بلند و برتر ہے. ونبیل اصل اور جس کی اصل ہے نبل اصل اور جس کی اصل ہے خاندان والے یا جو سلف جو گزر چکے ہیں وہ بھی بہت ہی شریف تھے. وبسقا فرعہ اور جس کی شاخیں کیا ہے؟ بہت ہی بڑی ہیں یا جس کے شاخیں بہت ہی پھیلی ہوئی ہیں. کہاں پر؟ فی اکرم معدن بہت ہی مکرم اور لوگوں میں. واطیب موطن اور بہت ہی اچھی جگہوں میں. فانت ابیت اللعن راس العرب فانت راس العرب یہ ہے بیچ میں وہ جملہ مترجم ہے. فانت راس العرب آپ کیا ہیں؟ عرب کے سردار ہیں. وربیعہ الذی ربیعہ الذی به تخصب اور اس کے وہ سرسبزہ ہے. ربیع کا موسم ہے جس سے کیا عرب کیا ہوتا ہے؟ لہلہاتا ہے. وملکہ الذی به تنقاد اور وہ بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. وعمودہ الذی علیہ العماد اور وہ ستون ہیں جو کیا ہے؟ جس پر بھروسہ ہے. ومعقلہ الذی الیہ تلجأ العباد اور وہ پناہ گاہ ہیں جہاں پر بندے لوٹ کر کے آتے ہیں. سلفک خیر من سلف آپ کے جو سلف تھے جو بڑے پروش تھے آپ کے وہ کیا تھے؟ بہترین سلف تھے. وانت له لنا بعده خیر خلف خلف پڑھیں گے خلف نہیں پڑھیں گے. خلف ایک معنی ہوتا ہے وہ جانشین جو بدتر ہو بیکار ہو، اور خلف لام پر فتح کے ساتھ وہ جانشین جو اچھے ہوں. تو آپ ہمارے لیے ان کے بعد کیا ہے؟ بہترین جانشین ہیں. ولن یہلک من انت خلفہ اور وہ شخص ہلاک نہیں ہو سکتا جس کے آپ خلف ہوں. ولن یخمل من انت سلفہ اور وہ شخص کبھی گمنام نہیں ہو سکتا جس کے آپ سلف ہوں. نحن ایھا الملک اے بادشاہ ہم لوگ کیا ہیں؟ اہل حرم اللہ اللہ کے حرم اللہ کے جو گھر ہے حرم وہاں پر رہتے ہیں. وذمتہ وسدنۃ بیتہ اور اس کا ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ نے اس کی دیکھ ریکھ بھی ہم ہی لوگ کرتے ہیں. اس کے گھر کا دیکھ ریکھ پاسبان ہے خادم ہے. اشخصنا الیک الذی ابہجنا بکشف الکرب الذی فدحنا فنحن وفد التہنیہ لا وفد المرضیہ. اشخصنا الیک ہمیں لے کر کے آیا آپ کی جانب وہ چیز ابہجنا جو ہمیں خوش کر رہی. وہ کیا ہے؟ بکشف الکرب وہ مصیبت دور ہو جائے گی جس مصیبت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ کیا ہے؟ وفد التہنیہ. کس لیے آئے ہیں ہم یہاں پر؟ تعزیت کے لیے نہیں آئے ہیں. لا وفد المرضیہ مرضیہ کہتے ہیں مصیبت مصیبت کا تعزیت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے ہیں بلکہ ہم لوگ کیا ہے؟ مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر وصایا میں سے دیکھیے زہیر بن جناب کلمی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا تو کہا تھا یا بنیہ قد کبر سنی اے بیٹو میری عمر کیا ہو گئی؟ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وبلغت حرصا من دہری اور کیا کہتے ہیں زمانے کا بڑا لمبا وقفہ دیکھا ہم نے. میں نے زمانہ دیکھا تو کیا ہوا؟ فاحکمتنی التجارب تجربوں نے کیا کر دیا؟ مجھے مضبوط کر دیا. یہ تجربوں نے مجھے پختہ بنا دیا. والامور تجربۃ و اختیار اور جو امور ہے زندگی جو ہے وہ کس کا نام ہے؟ تجربہ کا نام ہے. وہ اختیار لکھا ہوا ہے یعنی کہ اختبار شاید اختبار اختیار تو مجھے نہیں پتا. تجربۃ و اختبار اگر ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ زندگی نام کس چیز کا؟ تجربہ اور اختبار آزمائش کا. انہی دو چیزوں کا نام ہے. فاحفظوا عنی ما اقول وعوه اور تو یاد کر لو جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کو یاد رکھو. ایاکم الحور عند المصائب والتواکل عند
نوائب، ایاکم الحور، مصائب کے وقت جو ہے، والحور، اس وقت کم ہمت مت ہونا، ایاکم الحور، کم ہمت سے بچنا، کب؟ مصائب کے وقت۔ نوائب کا معنی بھی وہی ہے کہ جو مصائب کے وقت جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، وہاں پر پیٹھ مت دکھلانا۔ فإن ذلك داعیۃ للغم، اس لیے کہ اگر تم مصائب کو کیا کرو گے، پیٹھ دکھلا دو گے، تو یہ کیا ہوگا؟ غم پیدا کرے گا تمہارے دل کے اندر۔ وشماتۃ للعدو، شماتہ کہتے ہیں جو دشمن کو خوشی کا ذریعہ کرے، تو دشمن کیا ہوں گے پھر؟ تمہارے جو دشمن وہ خوش ہوں گے۔ وسوء الظن بالرب، اور اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تَكُونُوا بِالْأَحْدَاثِ مُقْتَرِّينَ، اور بالاحداث، جو بھی مصیبتیں ہیں تو ان کے ساتھ تم کیا کرنا؟ مذاق مت کرنا۔ مقترین، اس پر تم مذاق، ان کو مذاق سمجھ کر کیا ہونا؟ کبھی بھی آمنین، مطمئن مت ہونا۔ ومنها ساخرین، اور ان کا مذاق مت اڑانا، اس کا مذاق مت اڑانا، اور ان سے بے خوف بھی مت ہونا۔ آمنی مانے بے خوف مت ہونا، ساخرین مذاق مت اڑانا۔ کیوں؟ فإنه ما سخر منه قوم قط الا ابتلوا، اس لیے کہ جس قوم نے بھی کہ مصائب کا مذاق اڑایا، حوادث کا مذاق اڑایا، تو وہ قوم کیا ہو گئی؟ اس میں مبتلا ہو گئی۔ ولیکن توقعوها، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ فإن الانسان فی الدنیا غرض تعاورہ الرمات، اس لیے کہ انسان دنیا میں ایک ایسا نشانہ ہے جس کو تعاورہ الرمات، رمات کہیں گے تیر انداز، جو تیر چلا رہے ہیں، تو تیر اندازوں نے اسے کیا بنا رکھا ہو؟ نشانہ ساتھ رکھا ہو۔ فمقصر دونہ ومجاوز لموضعہ، تو کبھی کیا ہوتی ہے؟ وہ تلوار اس سے پیچھے رہ جاتی ہے، کبھی اس کے جگہ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ وواقع عن یمینہ وشمالہ، اور کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تیر جو ہے اس کے دائیں یا بائیں جانب سے گزر جاتا ہے۔ ثم لا بد ان یصیبہ، لیکن کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک مرتبہ وہ تیر اس کو لگ جائے گا۔ وأوصت اعرابیۃ ابنتها لیلۃ الزفاف فیہا قالت، یہاں سے دیکھیے ایک اعرابیہ ہے، وہ اپنی بیٹی کو شب زفاف میں وصیت کرتی ہے، تو کہتی ہے اے بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، ان الوصیۃ لو ترکت لفضل ادب ترکت لذلک منک، یا ترکت لذلک منک، کہ اگر وصیت جو ہے چھوڑ دیا جاتا کسی کے ادب و کمال کی وجہ سے، تو ایسا تمہارے لیے کیا جا سکتا تھا، یا میں کر سکتی تھی۔ ولیکنھا تذکرۃ للغافل ومعونۃ للعاقل، لیکن وصیت کیا ہے؟ غافل کے لیے ایک اچھا یاد کرنے کا سامان ہے، اور عقل مند کے لیے مددگار ہے۔ ولو ان امرأۃ استغنت عن الزوج لغنی ابویہا وشدت حاجتہما الیہا لکنت اغنی الناس، اگر کوئی عورت استغنت، بے نیاز ہوتی، کس سے؟ شوہر سے۔ کس لیے؟ لغنی ابویہا، تمہارے دو ابو کے، تمہارے ماں باپ کے خوشحال ہونے کی وجہ سے، اور ان دونوں کی تمہاری سب سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے، لکنت اغنی الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز تم ہوتی۔ اے بنیہ، اے بیٹی، انک فارقت الجو الذی منہ خرجتی، تم اس فضا کو چھوڑ رہی ہو جس فضا میں تم پلی بڑھی ہو، یا جس فضا میں تم تھی۔ وخلفت العش الذی فیہ درجتی، اور تم نے عش کہتے ہیں گھونسلہ، تم اس گھونسلہ کو چھوڑ رہی ہو جس میں تم پروان چڑھی، درجے میں چڑھنا، پروان چڑھنا۔ الی وقر لم تعرفی، اور جا رہے ہو ایک ایسے گھونسلے میں، عش اور وقر کا معنی ایک ہی ہے، گھونسلہ کا معنی، تو الی وقر، ایک ایسے گھونسلے میں جا رہے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو، ایسے گھر پہ جا رہے ہو۔ وقرین لم تعلفیہ، اور ایسا ساتھی تمہیں مل رہا ہے جو ساتھی کیا ہے تمہارا، کیا کہیں گے اس کو، جو بالکل اجنبی ہے تمہارے لیے، شناسہ تمہارا وہ نہیں ہے، یعنی ایسا ساتھی جو ابھی بالکل تمہارے لیے شناسہ نہیں ہے۔ فاحملی عنی 10 خصال، تو تم کیا ہے 10 نصیحت یاد کر لو، تکن لک دخرن، یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ اس حبیب بالقناع، نمبر 1، تم اس کے ساتھ زندگی گزارو قناعت کے ساتھ۔ وعاشری بحسن السمع والطاعہ، اور اس کے ساتھ زندگی گزارو سمع و طاعت کے ساتھ، یعنی اس کی بات مان کر کے۔ وتعہدی موقع عینیہ فلا تقع عینہ منک علی قبیح، اور
وتعهد موقع عینیہ، اس تعہد میں دیکھ ریکھ کرنا، تو دیکھ ریکھ کرو اس کی آنکھوں کی پڑھنے کی جگہ کو، یعنی اس کی نگاہ کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ فلا تقع عینہ منک علی قبیح، تو اس کی آنکھ جو ہے، اس کی نگاہ تمہاری کسی قبیح چیز کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ ثم عرفی وقت طعامہ، پھر اس کے کھانے کے وقت کو بھی پہچانو۔ وحدی عند منامہ، اور وحدی تم خاموش رہو، کب؟ عند منامہ، اس کے سونے کے وقت، جب وہ سو رہا ہو۔ فإن حرارۃ الجوع ملہبۃ، اس لیے کہ بھوک کی جو گرمی ہے وہ غصے کو بھڑکا دیتی ہے۔ وتنغیص النوم مبغضۃ، اور اگر نیند کم ہو، انسان کی نیند میں خلل پڑے تو وہ بھی کیا کر دے گا؟ انسان کو غصہ پیدا کرے گا۔ ثم اتقی مع ذلک الفرح امامہ ان کان ترحا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس خوش ہونے سے بچو، یعنی اس کے پاس ہنسنے سے بچو، ان کان ترحا، اگر وہ کیا ہو؟ غمگین ہو۔ والاکتئاب عندہ ان کان فرحا، اور اگر وہ خوش ہو تو والاکتئاب عندہ، تو اس وقت کیا کرو؟ اپنے آپ کو غمزدہ دکھلانے سے بچو۔ فإن الخصلۃ الأولى من التقصیر، اس لیے کہ جو پہلی خصلت ہے وہ کیا ہے؟ تقصیر ہے، بدتمیزی ہے۔ والثانیۃ من التقدیر، اور دوسرا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مقدر، یعنی کہ کوفت کی باعث ہے۔ وکونی اشد الناس له اعظاما، لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے کیا کرو؟ عزت کرو۔ یکن اشدہم لک اکراما، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تمہاری سب سے زیادہ اکرام کرے گا۔ وَاعْلَمِ أَنَّكِ لَا تَصِلِينَ إِلَى مَا تُحِبِّينَ حَتَّى تُؤْثِرِ رِضَاهُ عَلَى رِضَاكِ، اور تم یہ بات جان لو کہ تم اس کی محبت حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر قربان کر دو۔ وَهَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ، اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش کے آگے جھکا دو۔ فِيمَا أَحْبَبْتِ أَوْ كَرِهْتِ، چاہے تمہیں وہ پسند ہو یا ناپسند ہو، تمہارے بھلا ہو یا نہ بھلا ہو، تم کیا کرو؟ اس کی خواہش کے آگے اپنی خواہش کو قربان کر دو۔ واللہ یخیر لک، اللہ رب العزت کیا کرے؟ تمہارا بھلا کرے۔ وَأَوْصَتْ عَرَبِيَّةٌ وَلَدَهَا قَالَتْ، اور ایک عربیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا تو وہ کہتی ہے، اے بنیہ، اے بیٹے، ایاک والنمیمہ، چغل خوری سے بچو۔ فإنها تزرع الضغینہ، ضغینہ کہتے ہیں رنجش، عداوت، تو یہ کیا کرتا ہے؟ چغل خوری جو ہے اس کے ذریعے کینہ پیدا ہوگا۔ وتفرق بین المحبین، اور محبت کرنے والوں کے بیچ تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ وإیاک والتعرض للعیوب فتتخذ عرضا للعیوب، والتعرض للعیوب، عیب جوئی یا عیب ٹٹولنے کے پیچھے نہ پڑنا، عیب ٹٹولنے کے پیچھے نہ پڑنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتتخذ غرضا، تم ہی کیا ہو جاؤ گے؟ نشانہ بنا لیے جاؤ گے۔ وخلیق، خلیق کہتے ہیں اچھی بات ہے، ممکن ہے۔ اللہ یثبت الغرض علی کثرت السہام، غرض کہتے ہیں نشانہ کو، اور بہت ممکن ہے کثرت السہام، جو بہت زیادہ تیر جو چل رہے ہیں، بوچھار ہو رہی ہے، کہ تیروں کی بوچھار میں نشانہ جو ہے لا یثبت، کیا نہ رہ سکے؟ ایک جگہ نہ رہ سکے، ثبت ہے سو قائم نہ رہ سکے، دائم نہ رہ سکے۔ وقلما اعتبرت السہام غرضا الا کلمته حتی یہی مشتد من قوته، وقلما اعتبرت السہام غرضا، اور بہت کم تیر جو ہے، بہت کم اور جتنا بھی تیر جو ہے وہ نشانے سے ہٹ جائے، اعتبارہ تیر نشانے سے ہٹ جائے، لیکن کیا ہوگا؟ حتی یہی مشتد من قوتہ، یہی معنی ہے کمزور ہونا، تو وہ کمزور پڑ جائے گا، مشتد من قوتی، چاہے وہ جتنا بھی زیادہ مضبوط ہو، یعنی وہ اگرچہ بہت ہی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر کیا کرے؟ بار بار تیر لگے اگر، تو بار بار تیر لڑنے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَالْجُودَ بِدِينِكَ وَالْبُخْلِ بِمَالِكَ، اور بچنا کس سے؟ اپنے دین میں کیا کرنے سے؟ اپنے دین میں وَإِيَّاكَ وَالْجُودَ بِدِينِكَ، اس کے معنی ایسا ہے کہ اپنے دین کے ساتھ سخاوت کرنے سے بچنا، حالانکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے دین میں ہمیشہ سخاوت کرنا، اور اپنے مال میں کبھی بخل سے کام مت لینا۔ وَإِذَا حَسَسْتَ فَاحْسُسْ كَرِيمًا،
यलिन लिहज़्ज़तिका वला तहज़ज़ लईमन फ़इन्न सख़रता ला यनफ़जिरु माउहा। कि अगर तुम्हें हज़्ज़ यहुज़ माने होता है दरवाज़ा खटखटाना, वहुज़्ज़ इलैक बिजिदिन नख़ला, वहाँ पर जो है कि उसको अपनी तरफ खींचो, यानी कि उसको तोड़ो। तो अगर तुम्हें दरवाज़ा खटखटाना हो तो किसी शरीफ आदमी का दरवाज़ा खटखटाना, यानी लिहज़्ज़तिका, वो तुम्हारे खटखटाने पर क्या हो जाएगा, नरम पड़ेगा। और किसी कमीने का दरवाज़ा मत खटखटाना। फ़इन्न सख़्त ला यनफ़जिउ माउहा, इसलिए कि जो चट्टान है उससे पानी कभी नहीं निकलता। वमस्सिल नफ़्सिका मिसाल मस्तहसनत मिन गैरिका फ़अमल बिही, और अपने लिए जो है, अपने लिए नमूना बनाओ, मिसालमा, उस चीज़ को जिसको तुम क्या करते हो, दूसरों को पसंद करते हो। यानी दूसरों का जो काम तुम्हें पसंद है उसको अपने लिए क्या बनाओ, नमूना बनाओ और उसी पर अमल करो। वमस्तक़बहत मिन गैरिका फ़ज्तनिब, और दूसरों की जो बात तुम्हें बुरा लगे तो उससे बचो। फ़इन्नल मरअ ला यरा ऐब नफ़्सिही, इसलिए कि इंसान अपने नफ्स के ऐब को नहीं देखता। वमन कानत मवद्दतुहु बशरहु व ख़ालफ़ ज़ालिका मिन्हु फ़िअलुहु कान सदीक़ुहु मिन्हु अला मथल रिह फ़ी तसर्रुफ़िहा, और जिसकी मोहब्बत क्या हो, बशरहु, सामने तो बिल्कुल हंस खेल करके हो, व ख़ालफ़ ज़ालिका मिन्हु फ़िअलुहु, लेकिन उसका फ़ेल उसके क्या हो, बिल्कुल बरखिलाफ़ हो, तो उसका दोस्त की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि हवा फ़ी तसर्रुफ़िहा, क्या रहती है, हमेशा अपना रुख, हवा अपना रुख बदलती रहती है। वल-ग़द्रु अक़बहु मा तआमल बिही अन्नासु बैनहुम, गद्र कहते हैं दगाबाजी, धोखा। तो धोखा जो है सबसे क़बीह चीज़ है जिसके ज़रिए लोग क्या करते हैं, मामला करते हैं। वमन जमअल हिल्म वस्सख़ा, और जो आदमी क्या करे, बुर्दबारी और सखावत को जमा कर दे। फ़क़द अजादल हुल्लत रबतहा वसिरबालहा, हुल्ला कहते हैं जोड़े को। तो जिसने बुर्दबारी और सखावत दो चीज़ को क्या कर लिया, जमा कर लिया, तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया है, बहुत ही उम्दा जोड़ा और बहुत ही खूबसूरत कपड़ा, या सिरबाल भी उसी माना में है, उम्दा पोशाक के माना में उसने वो पहन लिया है। चलिए, ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर नस्र के बारे में। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।